ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک ملاح تھا۔ دریا کے کنارے اس کا خوبصورت سا مکان تھا۔ اس کے پاس ایک نہایت ذہین طوطا بھی تھا۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ لوگوں کو ان کی پریشانیوں کا حل بھی بتاتا تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک دن ملاح مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ اچانک اس کے جال میں ایک نہایت خوبصورت سنہری مچھلی آ گئی۔ جب ملاح نے اسے جال میں سے نکالا تو اچانک مچھلی بولنے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ جو عام انسان کی طرح مچھلی کو بات کرتے دیکھ کر ملاح حیران تھا۔ ملاح چونکہ بنیادی طور پر رحم دل انسان تھا، اس لیے اسے سنہری مچھلی پر بہت رحم آیا اور اس نے پانی میں مچھلی کو واپس چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مچھلی اچانک پری کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور اس نے ملاح کا شکریہ ادا کیا اور اسے بتایا کہ ایک دن جن نے اپنے جادو کے زور سے سنہری مچھلی بنا دیا تھا اور کہا تھا کہ تیری قسمت ہے، اگر کسی نے تجھے پکڑ لیا اور کاٹ کر کھا جائے یا چھوڑ دے، اچھا ہوا کہ میں ایک نیک انسان کے ہاتھ لگی۔ شاید کوئی اور ہوتا تو وہ مجھے کاٹ کھا جاتا۔ اگر میں زندگی میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو مجھے یاد کر لینا، میں تمہاری مدد کروں گی۔ ایک دن اسی ملک کا بادشاہ شکار پر نکلا۔ وہ سارا دن شکار کی تلاش میں رہا۔ وہ جنگل میں ہوتا ہوا ملاح کے مکان کے قریب آ گیا۔ جب اس کے سپاہیوں نے اسے اس نایاب طوطے کے بارے میں بتایا تو وہ حیران رہ گیا اور اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ بادشاہ کو یہ طوطا بہت پسند آیا۔ اس نے ملاح کو دربار میں بلوایا اور کہا کہ مجھے یہ نایاب طوطا دے دو۔ ملاح بہت پریشان ہوا۔ اس نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، اس طوطے کو میں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں، میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ پھر بادشاہ نے کہا میں تمہیں ایک محل بنا کر دوں گا، لیکن پھر بھی ملاح نہ مانا۔ تو بادشاہ نے کہا پھر میری شرط ہے کہ تم میرے 2 سوالوں کے جواب دو۔ اگر تم نے میرے سوالوں کے جوابات ٹھیک دیے تو یہ طوطا تمہارا، اور اگر نہ دیے تو یہ طوطا پھر میں رکھ لوں گا۔ ملاح نے پوچھا وہ 2 سوال کیا ہیں؟ بادشاہ نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو پہلے 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ نے اسے 1 ہفتے کا وقت دیا۔ ملاح بادشاہ کے یہ سوالات سن کر گھبرا گیا اور پریشان رہنے لگا۔ ہر وقت وہ انہی 2 سوالوں کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس کی راتوں کی نیندیں بھی اڑ گئیں، لیکن اسے ان سوالات کے جوابات نہ ملے۔ طوطا بھی اپنے مالک کو پریشان دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے پوچھا آخر کیا ماجرا ہے؟ مجھے بتائیں، میں آپ کی پریشانی کا حل بتاؤں گا۔ ملاح نے اس کو اپنی پریشانی بتا ہی دی اور کہا کہ کل آخری دن ہے اور اگر کل صبح تک میں نے بادشاہ کے 2 سوالوں کے جوابات نہ دیے تو وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھین لے گا۔ طوطا تھوڑی دیر تک سوچتا رہا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ کچھ دن پہلے ملاح نے اسے سنہری مچھلی کا واقعہ سنایا تھا۔ اس نے اپنے مالک کو کہا کہ وہ اس نے ایک دن پری سے مدد لے۔ پری کا خیال آتے ہی اس نے سوچا اور اسے یاد کیا۔ تھوڑی دیر میں پری حاضر ہو گئی۔ ملاح نے پری کو بادشاہ والا سارا واقعہ سنایا۔ پری نے 1 منٹ میں دونوں سوالوں کے جوابات ملاح کو بتا دیے۔ اس نے پری کا شکریہ ادا کیا اور بہت آرام سے رات کو سو گیا۔ صبح سویرے بادشاہ کے فوجی ملاح کو لینے کے لیے آ گئے اور ملاح ان کے ساتھ چلا گیا۔ بادشاہ بولا میرے سوالوں کے جوابات لائے ہو؟ ملاح نے جواب دیا۔ ملاح بولا بادشاہ سلامت، آپ نے پہلا سوال پوچھا تھا کہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ دن اور رات ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے دوسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ وہ کیا چیز ہے جو پہلے 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے پہلے انسان جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو وہ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کے ساتھ چلتا ہے، یعنی 4 چیزوں سے چلتا ہے۔ پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو 2 ٹانگوں سے چلتا ہے، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے 2 ٹانگوں اور 1 بیساکھی کے ساتھ چلتا ہے۔ بادشاہ ملاح کا یہ جواب سن کر حیران رہ گیا۔ جب اس نے پوچھا کہ تمہیں ان سوالات کے جواب کس نے بتائے تو اس نے نیک دل پری کا واقعہ سنایا۔ چنانچہ بادشاہ نے طوطے کو حاصل کرنے کا فیصلہ ترک کر دیا
اور ملاح کو بہت سارا مال اور دولت دیا اور اس سے رخصت کر دیا۔ یہ کہانی یہیں پر اختتام ہوتی ہے۔